من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر اور بستی سے مصلحت کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گناہ سمجھتی تھی، وہ اس مصلحت کے کام میں بعد اس کے گئے اس کا ظہور ہو چکا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑا کر رہے تھے کہ گویا ان کی موت ان کو ہانک رہی ہے۔ یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی ترجمے سے۔ اصل میں غزوہ بدر کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے مختصر غزوہ بدر کا واقعہ پیش کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو کافروں نے چین سے رہنے نہیں دیا، وہاں پر بھی 3 غزوات ہوئے، کافروں نے مقابلہ کیا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غزوہ بدر پہلی لڑائی ہے، حالانکہ اس سے پہلے 3 غزوات ہو چکے تھے اور بدر چوتھی لڑائی ہے، لیکن اسلام کی پہلی لڑائی اس کو کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ مہاجرین اور انصار دونوں مل کر بدر میں نکلے تھے۔ اس سے پہلے تینوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف مہاجرین کو ساتھ لے کر چلے تھے، انصار کو ساتھ لیا نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف سے واپس آئے اور طائف والوں سے بھی نا امید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو دوسری جگہ سے لوگ آتے ہیں ان کو دھیرے دھیرے دعوت دینا شروع کیا۔ مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے، 6 لوگ، ان کو دعوت دی، سمجھایا، اور مدینہ میں 2 قبیلے رہتے تھے بت پرستوں کے، اوس اور خزرج، اور 3 بڑے بڑے قبیلے تھے جو یہود کے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ یہود کے قبیلے تھے۔ اور تورات میں یہ بات موجود ہے کہ آخری نبی آئیں گے اور وہ ہجرت کریں گے، یہ ساری باتیں تورات میں موجود ہیں، تو وہ تذکرہ کرتے رہتے تھے، تو وہ بت پرست بھی اس کا تذکرہ سنتے تھے یہود کی صحبت میں رہتے ہوئے۔ اور آپ نے دعوت بھی دی کہ میں آخری نبی ہوں، تو یہ 6 آدمی تو اسلام لے آئے، 6 نے دوسرے 6 کو تیار کیا، اور 12 آدمی دوسرے سال حج کے موقع پر آئے اور عقبہ نامی ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیے جو ہم کو وہاں پر دین سکھاوے، تبلیغ بھی کریں اور دین بھی سکھاوے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا، 12 آدمیوں کے ساتھ، تم جاؤ۔ انہوں نے محنت کی، دین سکھایا، تو دوسرے سال 72 یا 73 آدمی ان کے ساتھ آئے اور 2 عورتیں تھیں، یہ بیعت عقبہ ہو گئی۔ اسی گھاٹی میں آپ نے ان کے ساتھ بیعت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں رہتے ہو تو موقع نہیں ہے تبلیغ کا، اس لیے ایسا کرو کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے اوپر جو حملہ ہوگا اس کا مقابلہ کریں گے، مدینہ میں رہتے ہوئے آپ پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ یہ سب باتیں انہوں نے کی تو آپ نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی مدینہ کی طرف، اور آپ بھی خود ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ لمبا واقعہ ہے ہجرت کا، آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اب مدینہ والوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ ہم مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کی حفاظت کریں گے، اور یہ غزوات جو ہوئے مدینہ سے باہر ہوئے، اس لیے آپ نے مہاجرین کو ہی ساتھ لیا، انصار کو ساتھ لیا نہیں۔ اور جنگی جو مسائل ہیں اس میں 2 باتیں بہت اہم ہیں، جنگ کے لیے 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ اہم ہے کہ آپ کے پاس جگہ ہو، اور دوسری بات یہ اہم ہے کہ جگہ میں آپ کا اسلحہ وغیرہ محفوظ رہ سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رائے کی حفاظت ہو۔ رائے جو ہوتی ہے نا، آپس میں مشورہ جو ہوتا ہے نا، اس رائے کی حفاظت ہو۔ اب یہ دونوں باتیں ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں، اس لیے ابھی لوگ کہیں کہ جہاد کا اعلان کر دو، کیسے اعلان کرے؟ رائے کی تو حفاظت ہوگی نہیں۔ ابھی مشورہ ہوگا، باہر نکلے نہیں اس سے پہلے تو واٹس ایپ پر آ جاتا ہے، اور جگہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ دارالامن ہے، اس لیے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے۔ دوسری جگہوں میں جہاں پر جہاد ہوتا ہے، جیسے کہ افغانستان یا دوسری جگہیں ہیں، ان کے پاس مکان ہے، جگہ ہے، رائے کی حفاظت ہے، اور ان پر حملہ آور لوگ ہو رہے ہیں تو دفاع میں ان کے اوپر جہاد اپنے اعتبار سے فرض ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، جگہ نہیں تھی، رائے کی حفاظت بھی نہیں تھی، مدینہ آ گئے تو آپ نے انصار کو ساتھ نہیں لیا، چونکہ ابھی تک انصار بھلے وہ اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے، لیکن رائے کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی اطمینان نہیں تھا، اس لیے پہلے 3 غزوات کے موقع پر آپ نے انصار کو ساتھ نہیں لیا۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں انصار بھی ساتھ ہے، اس لیے اس کو بدر کی لڑائی کو پہلی لڑائی کہا جاتا ہے، غزوہ بدر کو پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی، اس کا تذکرہ ملتا بھی نہیں، حالانکہ سیرت پاک میں ہے 3 لڑائی پہلے ہوئی۔ بہرحال یہ لڑائی ہوئی کیسے؟ ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں، اور اس کے لیے مال کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ اسلحہ خریدنا ہو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تجارت کریں گے، شام جائیں گے۔ وہ لوگ شام جاتے تھے اور شام تجارت کرتے تھے پہلے زمانے سے، آپ نے بھی شام کا تجارتی سفر کیا تھا نبوت سے پہلے، تو شام جاتے تھے۔ ہر گھر میں اعلان ہوا کہ ہر گھر سے مال لگاؤ اس تجارت، چنانچہ عورتوں نے اپنے زیورات نکال لیے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، کہ لو لے جاؤ اس کو تجارت میں لگا دو۔ 50,000 دینار کی مالیت جمع ہو گئی، جس کو لے کر تجارت کی غرض سے وہ لوگ شام گئے۔ تقریباً
220 किलो सोना होता है। हिसाब लगा लेना, 16 करोड़ रुपए का तकरीबन 100 ग्राम होता है। तो इस हिसाब से कितना होता होगा, 220 किलो। इतनी बड़ी मालियत उस जमाने में इन्होंने निकाली और 40 आदमियों पर मुश्तमिल एक काफिला तिजारत की गर्ज से शाम पहुंचा, और शाम से ये वापस आ रहा था, और ये माल लगाना था मुसलमानों के खिलाफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हो गई कि अबू सुफियान जो बाद में इस्लाम लाए हैं, अबू सुफियान जो है वो बड़ा काफिला लेकर तिजारती माल के साथ यहाँ से गुजर रहे हैं, और इस माल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप मस्जिद में बैठे हुए थे, तो आपने मशवरा किया कि इस काफिले को रोकना चाहिए ताकि ये माल हम उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करें। अब ये 40 आदमियों का काफिला था, कोई रुकना, कोई रोकना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। और मस्जिद में ऐलान हुआ, बैठे हुए थे ऐसे, तो सहाबा तैयार हो गए और उस काफिले को रोकने के लिए निकल पड़े। आगे जाकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये पूछा कि भाई कितने साथी हैं, वो गिनो। तो 313 थे। तो आपने कहा इंशाअल्लाह फतह होगी, क्योंकि आगे एक नबी थे, उनकी तादाद भी 313 थी, अल्लाह ने उनको फतह नसीब फरमाई थी, तो ये तादाद मुनासिब है। अब 40 आदमियों को रोकने के लिए छोटी सी एक तादाद थी, वो बहुत काफी थी। उनके पास 70 ऊंट थे, जब चले तो 70 ऊंट थे, 2 घोड़े थे। हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास घोड़ा था, और एक दूसरे सहाबी के पास घोड़ा था। 70 ऊँटनियां थी। साहबा ने कहा भी कि जो देहात के रहने वाले थे कि हमारे पास देहात में ऊँटनियां हैं, आप कहो तो हम देहात से ले आवे फिर चले, ताकि सबको सवारी पर सवार होना नसीब हो। ये तो 70 है, तो जब जाहिर बात है चलेंगे तो बास को पैदल चलना पड़ेगा। आपने कहा नहीं, चलो अब इसी हाल में। वो निकल पड़े। 70 ऊँटनियां, 2 घोड़े, 8 तलवार, 6 जीरा, और बाकी का सामान जो कुछ नेज़े वगैरह थे वो थे उनके पास। अब वो एक छोटी सी जमात निकली वहां जाने के लिए। अब अजीब वाकया पेश आया कि एक ऊँटनी पर 3-3 सहाबा सवार थे बारी बारी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर सवार थे उसमें आपके साथ हजरत अबू लुबाबा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, बारी बारी बैठी। तो इन दोनों हजरात ने दरखास्त की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप बैठे रहें, हम चलेंगे जो मंजिल चलने की आती। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो, और मुझे अल्लाह के यहाँ सवाब की ज्यादा जरूरत है। मैं अपने सवाब तुम्हें क्यों दे दूं, मैं बेनियाज नहीं हूं सवाब से, और मुझसे ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो, इसलिए मैं भी चलूंगा। चुनांचे उनको सवार करते थे और आप चलते थे जब चलने की बारी आती। ये सफर तय हुआ। इधर अबू सुफियान को पता चल गया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने काफिले के साथ हमें रोकने के लिए आ रहे हैं। कैसे चला? वो आगे चलता था तो एक मौके पर उसने जो उठनी की बैंगनी होती है वो देखी सूखी हुई, तो तोड़ा, उसमें से गुठली निकली। तो कहा वल्लाह ये यशरफ की खजूर है। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ताकुब में हैं। उन्होंने रास्ता फौरन बदल लिया, बहुत सही, और साहिली रास्ता यानी समंदर के रास्ते से दूर से निकल गए। उनको यहां से गुजरना था बदर से, लेकिन ये लोग दूर से
نکل گئے. اور ایمرجنسی اس زمانے میں جیسے ہمارے یہاں ایمرجنسی ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک آدمی کو 20 دینار دیے، اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، اٹھنی کی کوہان پر خون لگایا اور بھگاتے ہوئے تیز مکہ پہنچا اور کہا کہ اپنے قافلے کو بچاؤ. اس لیے ابو جہل وہاں سے لشکر لے کر نکلا. اب یہ دو لشکر ہو گئے، ایک ابو سفیان کا جو شمال میں تھا اور ایک ابو جہل کا. تو کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ابو جہل سے لڑائی نہ کریں، بلکہ ہم تو اس قافلے کو لوٹیں اور بس اس قافلے کو روک لے رہے اور روک کر اس کا مال لے لے رہے، حالانکہ وہ نکل چکا تھا. اب ان کو یہ پتا نہیں کہ وہ نکل چکے ہیں. بہرحال وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا لشکر آئے گا تو ہمارے پاس ہے کیا، 8 تلواریں ہیں، 6 زیرے ہیں، تو ہم لڑائی کیسے کریں گے؟ گویا کہ وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. اللہ نے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اللہ آپ کو لے آیا حق کے لیے اپنے گھر سے، اپنی بستی سے، حالانکہ ایک فریق اس کو ناپسند کر رہا تھا. یعنی سامنا ہو گیا ابو جہل کے لشکر. اب ادھر ابو جہل نے تیاری شروع کر دی. امیہ جو بڑے سردار تھے اور کچھ لوگ تھے جو یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ لڑائی ہو، جیسے کہ حکیم ابن حزام بعد میں اسلام لے آئے، مسلمان بن گئے، صحابی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی ہمارا مقصد تو اس دستے کو بچانا تھا، ابو سفیان والے وہ تو نکل آیا ہے صحیح سلامت، وہ آ جائے گا، تو پھر اب مسلمانوں سے لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑائی کریں گے تو اس میں ہمارے رشتے دار ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا ماموں، کسی کا چچا، کسی کا بیٹا، تو ہم اپنے ہی لوگوں کو ماریں گے، قریش کو ہی ماریں گے. اس لیے اب لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا خیال تھا. لیکن ابو جہل کے سر پر تکبر ایسا سوار تھا، اس نے کہا نہیں، ہم تو جائیں گے، گانے والیاں ساتھ لے جائیں گے، ناچنے والیاں ساتھ لے جائیں گے، بدر کے موقع پر اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے، شراب پیئیں گے، جلسہ منائیں گے، پھر آئیں گے، تاکہ قریش کا دبدبہ پوری دنیا میں مشہور ہو جاوے کہ مسلمان دب گئے اور قریش جلسہ منا کر واپس آئے. یہ اس کے دماغ میں تکبر تھا. امیہ ڈر رہے تھے. امیہ کیوں ڈر رہے تھے؟ اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، وہ مکہ آتے رہتے تھے اور امیہ کے گھر آتے تھے، دونوں کی دوستی تھی. اور امیہ جب شام جاتا تھا تو مدینہ ان کے گھر آتا تھا، ایک مسلمان ایک کافر، لیکن پھر بھی دونوں میں دوستی تھی اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. وہ جب یہ آتے تھے مکہ میں تو اس کے گھر ٹھہرتے تھے، یہ جاتا تھا تو وہاں مدینہ ان کے گھر ٹھہرتا تھا. مکہ آئے کسی کام سے تو انہوں نے کہا مجھے طواف کرنا ہے، ایسے وقت میں لے چلو کہ جب کوئی نہ ہو تو میں آرام سے طواف کر لوں. دوپہر کے وقت میں سب آرام میں ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ لے کر چلا. سعد ابن معاذ طواف کر رہے تھے، اتنے میں ابو جہل آ گیا. ہاں، یہ بے دین دندناتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، بے دین کا. تو حضرت سعد ابن معاذ نے کہا خبردار، مجھے روکنے کی کوشش کی تو بھی سردار ہے، میں بھی مدینہ کا سردار ہوں، گردن اڑا دوں گا. تو امیہ نے کہا کہ بھائی ہمارا سردار ہے، اس طرح بات نہ کرو. تو حضرت سعد نے کہا امیہ سن، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ امیہ میرے ساتھی کے ہاتھوں سے مارا جائے گا. بس ایک بات ہوئی تھی، اس کو اتنا ڈر اور یقین ہو گیا کہ میں یقیناً
آپ کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے مارا جاؤں گا۔ دیکھو اس زمانے کے مشرکین کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کا اتنا یقین تھا، تو اس نے گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا کہ اب میں مکہ سے کہیں باہر نکلوں گا نہیں، اس نے نکلنا چھوڑ دیا۔ اب یہ ابو جہل لے کر جانے کی بات کر رہا ہے تو ان کو وہ بات یاد آ گئی، اپنی بات یاد تھی جو حضرت سعد ابن معاذ نے کہی تھی۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا، اس لیے وہ منع کر رہے تھے کہ بھائی میں نہیں آؤں گا۔ ابو جہل نے آر دلائی، وہ آر کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، سب برداشت کر سکتے تھے قریش، لیکن آر کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ تم سردار ہو کے بزدل بن گئے، نہیں آتے ہو۔ تو کہا پھر میری دلیری دیکھنا وہاں پر، اور وہ تیار ہو گئے، گھر آ کر کہا کہ سامان تیار کرو۔ بیوی نے کہا کہ سعد نے کیا کہا تھا آپ کو یاد نہیں ہے؟ یاد ہے، لیکن کیا کروں، اب نکلنا پڑے گا۔ بہرحال یہ لشکر وہاں سے روانہ ہوا، 1000 آدمیوں کا لشکر تھا، 700 گھوڑے تھے اس میں، تلواریں تھیں، 600 زرہیں تھی، زرہ جو پورے پہنتے لوہے کی ہوتی ہے، بختر جس کو کہتے ہیں، یہ پورے ساز و سامان کے ساتھ، اور ناچنے والیاں، گانے والیاں، ڈانس کرنے والیوں کو ساتھ لے کر چلا پورا لشکر۔ بدر پر پہنچا۔ بدر ایک کنواں ہے جس میں پانی بالکل صاف اور شفاف تھا، اتنا صاف اور شفاف پانی تھا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو، اس لیے اس کنویں کا نام ہی بدر پڑ گیا۔ تو کنویں میں پانی بہت صاف تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں، تو کچھ ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مقصد تو اس قافلے کو روکنا تھا، وہ چلا گیا، اب اس لشکر جرار کے سامنے ہم لوگ کیسے کھڑے رہیں گے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں سامان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر اسلام لائے تھے اور غزوہ موتا میں ساتھ تھے۔ غزوہ موتا میں مسلمان 3000 تھے، سامنے 1,00,000 تھے، مسلمان 3000، سامنے 1,00,000 کا لشکر جرار کھڑا تھا، اسلحہ سے لیس، اور ہاتھی بھی اس میں تھے جن کو لڑنا سکھایا گیا تھا، ہاتھیوں کو ٹرین کیا گیا تھا۔ تو ابو ہریرہ تھوڑے ڈر رہے تھے، تو بیچ میں ساتھی تھے نا، انہوں نے پوچھا ڈر رہے ہو کثرت کی وجہ سے؟ تو کہا ہاں ہم تھوڑے ہیں، وہ زیادہ ہیں۔ کہا اگر تم بدر میں ہوتے نا تو یہ ڈر تمہیں ہوتا نہیں، بدر میں اس سے زیادہ ہم نہتے تھے، کچھ نہیں تھا۔ آج تو 3000 ہیں، اس وقت 300 تھے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ڈر نہ ہوتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے سامنے میرے بازو میں 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک کا نام معاذ اور ایک کا نام معوذ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تلوار شاید اس سے بڑی تھی، تلوار جو ان کے ہاتھ میں تھی وہ ان سے بڑی تھی، چھوٹے بچے تھے۔ تو میں دل میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج کی لڑائی میں میرے بازو میں کوئی 2 پہلوان ہوتے تو زیادہ بہتر رہتا، کہ کوئی حملہ کرتا تو کم از کم وہ ہمارا بچاؤ تو کر سکتے تھے۔ یہ 2 بچوں کے ساتھ میں یہاں پر صف میں کھڑا ہوں۔ ان دونوں بچوں نے جب میرے دل میں خیال آیا تو پوچھا چچا جان سامنے ابو جہل کون ہے؟ تو کہا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی کا یہ پکا دشمن ہے، تو آج ہم قتل ہو جائیں گے یا اس کو قتل کر دیں گے۔ ان کا جذبہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ یہ 2 پہلوان ہی میرے بازو میں، حالانکہ 2 چھوٹے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر پہنچے
تو جہاں پانی تھا وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور جو ریت تھی وہاں پر مسلمانوں کی رہنے کی باری آئی۔ اب پریشانی، ریت میں آدمی چلے کیسے، پانی نہ ہو تو پینا کیسے، پانی بھی نہیں، پانی پر قبضہ ان کا تھا، اور ریت میں ان کو کھڑا رہنا پڑا مسلمانوں کو، جو تپتی ہوئی ریت تھی اس زمانے میں، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تقریباً 12-13 رمضان کو آپ نکلے تھے اور 17 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا، تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا گیا، جس میں آپ تشریف فرما ہوئے اور سجدے میں گر گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی۔ دعا میں یہ کہا کہ اللہ، یہ اگر 313 ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ عجیب دعا ہے، یعنی یہ 313 اگر چلے گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آپ یہ دعا کر رہے تھے، سر اٹھایا تو جبرائیل امین علیہ السلام گھوڑے پر سوار باہر کھڑے تھے۔ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جو وہاں پہرا دے رہے تھے، کہا اللہ کی مدد آ چکی ہے، جبرائیل آ چکے ہیں، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ بھئی دعاؤں کی برکت سے اور ضعفاء سے اللہ تعالیٰ مدد بھیجتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے گھر میں جو ضعیف اور کمزور ہو نا، اس کی برکت سے اللہ رزق دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ ان کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ بہرحال آپ نے صف برابر کرنا شروع کیا، صف آراستہ کرنے لگے آپ۔ تو اس میں ایک صحابی تھے جن کا پیٹ کچھ تھوڑا سا ہماری طرف بڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کپڑا جو پہنا تھا تو پیٹ نظر آ رہا تھا، تو آپ نے یوں کر کے پیٹ میں انگلی ماری اور کہا اندر سے سیدھے صفوں میں برابر۔ روزانہ اعلان کرنا پڑتا ہے ہمارے یہاں، صفوں میں برابر کھڑے رہو۔ آپ نے صفیں سیدھی کی برابر، ان کی پیٹ میں انگلی ماری تو آپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، تو کہا بدلہ لے لو، تو کہا آپ نے زیرہ پہنی ہوئی ہے، زیرہ اتارو اور کپڑا اتارو، تو میں آپ کو اسی جگہ انگلی لگاؤں گا جہاں آپ نے مجھے انگلی لگائی تھی، تو بدلہ ہوگا۔ تو آپ نے زیرہ اتاری، کپڑے اٹھائے، اور انہوں نے اس کو بوسہ دے کر چمٹ لیا اور کہا کہ آخری مرتبہ چمٹ لیتا ہوں، شاید اس جنگ کے اندر میں شہید ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے یا رسول اللہ یہ کیا، یہ میری آخری ملاقات ہے آپ سے۔ چنانچہ وہ شہید ہو گئے اس جنگ میں۔ سمجھ، یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صف آرا ہونے سے پہلے اور ان کا مقابلہ کرنے سے پہلے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ناپسند کر رہے تھے، وَإِنَّهُمْ لَكَارِهُونَ، تو آپ نے مشورہ بھی کیا تھا۔ یہ تو صف کی آراستگی ہوئی، لیکن اس سے پہلے مشورہ ہوا کہ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد نے کہا آپ کہو وہ کریں گے ہم۔ ایک تاریخی خطبہ دیا اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم یہود کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ حضرت موسیٰ کو ایک جگہ پر جانا تھا تو یہود نے کہا تو اور تیرا رب لڑو، اور جب فتح ہو جائے تو ہم کو کہنا ہم آئیں گے، ہم لڑیں گے نہیں، ہم اصحاب موسیٰ کی طرح آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ لیکن آپ نے فرمایا مجھے مشورہ دو۔ جب صحابہ کہہ رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں مجھے رائے دو،
تو حضرت سعد ابن معاذ سمجھ گئے کہ شاید آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ انصار سے مشورہ طلب کرتے ہیں؟ کہا تو کہا ہم کبھی بھی آپ کو اکیلا چھوڑیں گے نہیں، آپ کہو گے وہ کریں گے، آپ کہیں سمندر میں گھوڑے ڈال دو تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے، یہ پوچھیں گے نہیں کہ یہاں موت سامنے ہے، آپ جو چاہے کرو۔ آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، پھر آپ اس اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور سجدے میں گر گئے اور آپ نے سب آراستہ کی، سب آراستہ ہو گئی۔ تو دشمنان اسلام یعنی کافروں میں سے 3 آدمی نکلے، پہلوان عتبہ، شیبہ اور ولید۔ عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی ہیں، اور ولید عتبہ کے بیٹے ہیں، یعنی باپ اور بیٹے اور ان کے چچا 3 پہلوان نکلے اور کہا کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کرے؟ پہلے 3 نکلے، 3 انصاری نکلے، پوچھا تم کون لوگ ہو؟ کہا ہم انصار ہیں۔ کہا تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، جاؤ واپس، تم تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہو، کھیتی باڑی کرنے والوں سے کیا لڑیں گے؟ ہم کو لوگ تانا دیں گے کہ تم نے کس کو مارا، کھیتی کرتے تھے اس کو مارا، ہمارے برابر اور ٹکر کے لاؤ۔ دیکھو کتنا تکبر تھا۔ تو آپ نے حضرت حمزہ سے کہا اپنے خاندان کے لوگوں کو، حمزہ، علی اور حضرت عبید ابن حارث، یہ تینوں کو جو تینوں اہل بیت میں سے ہیں، حضرت عبید ابن حارث ابو طالب کے بیٹے ہیں، چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، تو ان تینوں کو بھیجا۔ چنانچہ عتبہ کے مقابلے میں آئے حضرت عبید، شیبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ اور ولید کے مقابلے میں حضرت علی۔ کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا حمزہ ہے، یہ علی ہے، یہ عبید ہے۔ کہا یہ برابر کے لوگ ہیں۔ اب لڑائی شروع ہوئی تو ایک ہی لبار میں حضرت حمزہ نے تو شیبہ کو ختم کر دیا۔ حضرت حمزہ کون ہے میں آپ کو بتاؤں۔ جب غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، احد میں یعنی احد میں جو اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، تو آپ کو بہت غم ہوا تھا، تو اللہ نے تسلی دی، کہا کہ یا رسول یہ ہمارے نبی آپ غم نہ کرو، ہم نے عرش پر حضرت حمزہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اشد اللہ، اللہ کے شیر۔ کہاں لکھا ہے؟ عرش پر، اشد اللہ۔ ہم خطبے میں سنتے ہیں نا اشد اللہ غالب، ایسا ہم سنتے رہتے ہیں، یہی سنتے حمزہ تو اسد اللہ و رسول، کہ حمزہ تو اللہ اس کے رسول کے شیر ہے، وہ عرش پر لکھا ہوا ہے جو ہم خطبے میں سنتے ہیں۔ تو اب اللہ کے شیر کے مقابلے میں شیبہ کی کیا حیثیت تھی؟ ایک بار میں ٹھنڈا ہو گیا۔ اور ولید جو حضرت علی کے مقابلے میں تھے، ولید کے مقابلے میں حضرت علی تھے، تو حضرت علی نے بھی ولید کو ختم کر دیا۔ البتہ عتبہ اور عبیدہ ابن حارث ان دونوں میں جنگ ہوئی، اس کو بھی وار لگا، لیکن حضرت عبیدہ کو تلوار پاؤں میں لگ گئی اور ایری کٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ گر پڑے، اور پھر یہ دونوں نے نمٹا کر عتبہ کو بھی نمٹا دیا۔ حضرت عبید ابن حارث کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو کہا یا رسول اللہ میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا؟ کہا نہیں۔ کہا آج ابو طالب ہوتے تو ان کو پتا چل جاتا۔ ابو طالب یہ کہتے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں محمد تک تم پہنچ سکتے نہیں ہو۔ آج ان کو پتا چل جاتا جب تک ہم زندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کافر اور مشرکین مکہ پہنچ سکتے نہیں ہے، پھر ان کی شہادت ہو گئی۔ آگے جنگ جاری ہے، انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔